میرے دوستو، اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اگر رات کو میاں بیوی ملاقات کریں، یعنی ہم بستری کریں، اور جب صبح کو ان کی آنکھ کھلے تو اس وقت سحری کا وقت مختصر سا باقی ہو، یعنی اگر وہ غسل کرتے ہیں تو سحری کا وقت چلا جائے گا، اور اگر غسل نہیں کرتے تو اسی حالت کے اندر ان کو روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ تو اب کیا کریں؟ کیا جنبی ہونے کی حالت میں، غسل کی حاجت ہونے کی حالت میں اگر کوئی بندہ روزہ رکھے تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے، اس کا جواب میں آپ کو دوں گا، توجہ سے میری بات سن لیں۔ میرے دوستو، رمضان المبارک اور قرآن کا آپس کے اندر ایک گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو فضیلت کیوں عطا فرمائی؟ اللہ خود کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے قرآن مجید اپنی مقدس کتاب کو اتارا اور فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ۔ لوگوں، قرآن کے ذریعے سے برکتیں حاصل کیا کرو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید ایک پرتاثیر کتاب ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ لوگوں میں نے قرآن کو شفا بنا کے اتارا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر دم کرتا ہے، موت کے علاوہ 99 بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر شفا رکھی ہے۔ تو قرآن میرے دوستو برکت والی کتاب ہے۔ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کے دور کے ایک بادشاہ کو پھوڑا پھنسی نکل آیا۔ بڑے حکیموں سے اس نے علاج کروایا، بڑے ڈاکٹروں کو بلایا، لیکن وہ پھوڑا جو ہے وہ ٹھیک نہ ہوا۔ تو کسی نے ان کو بتایا کہ حضرت آپ ایسے کریں، علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کو بلائیں اور ان سے دم کروائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا پھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم فرما دے۔ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ تو اس نے علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا۔ تو علامہ صاحب بڑے شان و شوکت کے ساتھ اس کے دربار میں آئے، اور جب اس کے پاس پہنچے تو علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر بادشاہ کے پھوڑے پر پھونک ماری اور واپس چل دیے۔ جب واپس جانے لگے تو بادشاہ نے ان کو بڑے ہدیے، بڑے نذرانے، بڑے تحائف دیے۔ وہاں ان کی مجلس کے اندر ایک حکیم بیٹھا تھا جس کا نام تھا بو علی سینا۔ بو علی سینا بہت بڑا حکیم تھا۔ تو وہ علامہ سعد الدین تفتزانی سے کہنے لگا علامہ صاحب کمال کی بات ہے، آپ نے نہ کوئی دوائی دی، آپ نے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا ہے، پھونک ماری ہے، اور اتنے نذرانے اور تحائف لے کے آپ جا رہے ہیں، تو آپ کی پھونک سے کیا ہوگا؟ اس نے تنزیہ طور پہ علامہ صاحب کو یہ بات کی۔ تو علامہ صاحب نے جب اس کی بات کو سنا نا تو کہنے لگے اے بو علی سینا، بک بک نہ کر، بکواس بند کر، اپنا منہ بند کر، چپ کر۔ اب اس نے جب یہ بات سنی وہ لال پیلا ہو گیا، اس کو غصہ آ گیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ وہ بادشاہ کو کہنے لگا دیکھیں جی، اس نے میری بے عزتی کی ہے، میری انسلٹ کی ہے، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے بھی علامہ صاحب سے کہا علامہ صاحب آپ نرمی سے بات کرتے۔ تو علامہ صاحب کہنے لگے بادشاہ سلامت، میں نے تو اس کو اس کی بات کا جواب دیا ہے، میں نے کوئی تھپڑ نہیں مارا، میں نے اس کا گریبان نہیں پکڑا، میں نے اس کو کوئی ہاتھ سے مکہ نہیں مارا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو اس کے سوال کا جواب اس کو دیا ہے۔ وہ کہنے لگا وہ کیسے؟ تو علامہ صاحب کہنے لگے دیکھیں جی میری بات کو سمجھیں، بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر میں نے اپنی زبان سے جو کلمات نکالے ہیں، میرے کلمات کے اندر اتنی تاثیر اور طاقت ہے کہ جو میرے کلمات جب اس کے کان تک پہنچے ہیں، اس نے سنے ہیں، تو ان کی وجہ سے یہ لال پیلا بھی ہو گیا، گرم بھی ہو گیا، اس کو تپ بھی چڑھ گئی، اور اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو گئی کہ میری بے عزتی ہو گئی ہے۔ اگر میری زبان سے نکلنے والے کلمات کے اندر، الفاظ کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ یہ اس کو غصہ آ سکتا ہے، یہ لال پیلا ہو سکتا ہے، تو اللہ کے کلام اور قرآن کے الفاظ کے اندر اتنی تاثیر کیوں نہیں ہو سکتی؟ بھائی وہ اتنا پر تاثیر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا آپ نے پھونک ماری ہے، اس سے کیا ہوگا؟ اگر میرے الفاظ سے اس کو غصہ آ سکتا ہے تو اللہ کے قرآن کے کلمات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پھوڑے سے آپ کو شفا کیوں نہیں دے سکتے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے قرآن میرے دوستو شفا ہے۔ قرآن کو زیادہ سے زیادہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھیں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، اس کی برکت سے اللہ آپ کی بیماریوں کو بھی دور فرما دیں گے۔ اب وہ جو مسئلہ میں نے آپ کو بتلایا تھا اس کو سن لیں۔ غسل کی حاجت ہونے کی حالت میں آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ہاں آپ نماز سے پہلے فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لیں، کیونکہ غسل کی حالت میں روزہ رکھنے سے روزہ ہو جاتا ہے لیکن نماز نہیں ہوتی۔ تو اگر اس حالت کے اندر اگر آپ روزہ رکھیں، میاں بیوی دونوں روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ نماز
نماز سے پہلے غسل کر لیں، اس کے بعد فجر کی نماز ادا کر لیں۔ اللہ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔